بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسی ویڈیو کہ جسے دیکھ کر ہم سوچیں گے کہ ہاں، فرقان جو بتا رہا ہے ویسا تو پہلے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ممبرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ایک بات ضرور ہوئی ہوگی کہ وہ کچھ کر رہے ہوئے کوئی بھی رینڈم کام، مثلاً کھانا یا کسی سے ملنا، لیکن اچانک انہیں لگا کہ ایک منٹ، یہ سب کچھ تو میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک بار پہلے بھی میں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ ایک عجیب سا احساس کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ فیلنگ، یہ احساس صرف چند لمحے تک رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اس احساس کے لیے سائنس میں باقاعدہ ایک نام موجود ہے، ڈیجا وو۔ ڈیجا وو فرینچ زبان کا لفظ ہے اور انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی سین، یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کہ جسے پہلے سے دیکھ لیا گیا ہو۔ اور اس پوائنٹ سے آگے میں ڈیجا وو کا لفظ ہی استعمال کروں گا۔ کیا ہوتا ہے ڈیجا وو اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جس کی تلاش میں آج ہم پر بڑے ہی دلچسپ راز افشا ہونے والے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج والی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ لیکن ان رازوں تک پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ تاریخی واقعات سنا دوں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انہیں سمجھنا ان واقعات کو جاننے کے بعد پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سن 1901 کی بات ہے کہ دو برٹش لڑکیاں کہ جو ایک اچھے اور معتبر اسکول کی ٹیچرز تھیں، وہ فرانس کا ورسائے پیلس گھومنے کے لیے گئیں۔ بات کی اپنی رپورٹس میں وہ بتاتی ہیں کہ ہم محل کے پچھلے حصے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک سے یوں لگا کہ جیسے سب کچھ ساکت سا ہو گیا ہے، ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید ہم محل کے کسی ممنوعہ حصے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں باقی ٹورسٹس کا زیادہ شور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے واپس جانے کے لیے ایک موڑ لیا، لیکن اچانک ہماری نظر پڑی کہ سامنے 18ویں صدی کا لباس پہنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی کوئی پینٹنگ بنا رہی ہے۔ وہ عورت کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ عورت فرانس کی آخری ملکہ میری اینٹونیٹ جیسی لگ رہی ہے۔ ہم ہکا بکا کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے اچانک سے ہم 2 صدیوں پہلے کے وقت میں آ گئی ہوں۔ لیکن پھر کسی آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں واپس جانے کا کہا، اور جب ہم واپس پلٹے تو سب کچھ ایک مرتبہ پھر سے نارمل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ آگے چل کر موبرلی جورڈائن انسیڈنٹ کہلایا تھا، اور اس واقعے کو ٹائم سلپ کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹائم سلپ یعنی کہ وہ لمحات کہ جب لوگوں کو لگا کہ جیسے اچانک سے وہ گزرے ہوئے زمانے میں واپس آ گئے ہوں۔ لیکن موبرلی جورڈائن کے اس ٹائم سلپ کا کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج میں آپ کو انتہائی محنت کے بعد ڈھونڈ کر پوری دنیا سے کچھ ایسے واقعات سنانے والا ہوں کہ جن میں لوگوں نے بہت کلیئرلی ٹائم سلپ کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے۔ مثلاً 20ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹ لینڈ سے ایک شخص نے رپورٹ کی کہ وہ کسی چرچ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو چرچ کی کھڑکی سے اس کی نظر اندر کی جانب پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اندر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کئی 100 سال پرانے زمانے کے لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہی پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مثلاً یورپین کالرز، بریچز اور پیٹی کوٹس وغیرہ۔ تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا، اور جب انہیں قریب سے دیکھنے کے لیے وہ اندر گیا تو وہ سارے کا سارا منظر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ کہ جو 1859 میں ایک اٹالین فوجی نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ ہم سولفرینو کی جنگ میں لڑ رہے تھے کہ اچانک مجھے کوئی چیز آ کر لگی تو میں ایک گڑھے میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک عجیب ہسپتال میں لیٹا ہوا تھا کہ جہاں ایسی مشینیں، روشنیاں اور آلات تھے کہ جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ جو کسی ہسپتال میں نظر نہیں آتے۔ اپنی ڈائری میں اس فوجی نے ہسپتال کی بڑی ہی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن بھی بتائی تھی کہ جسے پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی ایک جھلک دیکھ لی ہو، کیونکہ اس کی بریف کی ہوئی ڈسکرپشن بالکل آج کے کسی ہسپتال اور اس کی مشینوں جیسی تھی۔
پھر آئرلینڈ کا ایک کسان کہ جو ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 8ویں صدی کے وائکنگ جنگجو اپنے پرانے ہتھیاروں اور کشتیوں کے ساتھ چیختے چلاتے دوڑتے ہوئے حملہ کرنے آ رہے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے 1000 سال پرانا کوئی منظر ہو۔ اور یہ منظر اتنا ریئلسٹک تھا کہ کسان ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر 1981 کے جاپان سے ایک شخص نے رپورٹ کیا کہ رات کو وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ سب وے سے سفر کر رہا تھا، اور جب وہ اپنے مقررہ اسٹیشن پر اترا تو یہ دیکھ کر وہ وہیں جم کر رہ گیا کہ اسٹیشن پر تو صدیوں پرانے لوگ پرانے لباس میں گھوم رہے ہیں، اور اسی طرح کے پرانے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کہ جیسے پرانی جاپنیز زبان میں ہوا کرتے تھے۔ وہ آدمی خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے پلٹ کر دوبارہ اپنی ٹرین میں سوار ہو گیا کہ جہاں ایک بار پھر سے سب کچھ نارمل دکھائی دینے لگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر یہ واقعات صرف انگریزوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ٹائم سلپ کے واقعات پاکستان اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو یہاں سے بھی چند واقعات سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جان لیں کہ سائنس کی زبان میں اس طرح کے واقعات کو اینیکڈوٹل ایویڈنس کہتے ہیں، یعنی وہ ثبوت اور شواہد کے جو گواہیوں، کلچرل داستانوں اور اخبارات یا پھر پرسنل انٹرویوز سے لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو ٹھٹھا کے قریب پرانے صحراؤں میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رات کے وقت کہیں جا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ کچھ آدمیوں اور عورتوں کا ایک قافلہ اونٹوں پر بیٹھا صحرا سے گزر رہا ہے۔ لیکن جو بات حیرت انگیز تھی وہ یہ تھی کہ سب نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے کہ جو اس علاقے میں پچھلے 500 سال سے کسی نے نہیں پہنے تھے، یعنی قدیم مغل ایرا کا لباس۔ اور یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صدیوں پرانا کوئی قافلہ اچانک سے نکل کر اس شخص کے سامنے آ گیا ہو۔ جب اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسے لگا کہ جیسے قافلے کو کسی دھند نے اپنے اندر سمیٹ لیا، اور یوں وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر کشمیر کے پہاڑوں میں ایک چرواہے کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے اس نے ایک پہاڑی غار کے اندر جھانکا تو اندر قدیم زرہیں پہنے کچھ سپاہیوں کو اپنے پرانے ہتھیاروں کے ساتھ سوئے ہوئے دیکھا۔ چرواہا ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا، اور تب سے وہاں ایک روایت مشہور ہے کہ یہ کسی قدیم لشکر کے کوئی سپاہی تھے کہ جو وقت کے دھارے میں پھنس گئے تھے۔ پھر برٹش انڈیا کے دور کی بات ہے کہ ایک برٹش آفیسر نے ایک واقعہ اپنی ڈائری میں لکھا کہ ایک دن گھوڑے پر سوار وہ دہلی کے ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ وہ کسی اور صدی میں پہنچ گیا ہے، کہ جیسے اکبر بادشاہ کے زمانے کا کوئی بازار ہو، مغل سپاہی، پرانے کپڑوں والے لوگ اور ہاتھیوں پر سوار عورتیں۔ آفیسر خاصا پریشان ہو گیا، اور جب اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا، اور دلی کا ویسا بازار ہی اس کے سامنے تھا کہ جیسا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ان تمام واقعات کو ہم ٹائم سلپ کے واقعات کہتے ہیں کہ جہاں کسی شخص نے چند لمحوں کے لیے کسی اور زمانے کی جھلک دیکھ لی ہو، اور اتنی وضاحت کے ساتھ دیکھی ہو کہ بعد میں اس نے نہ صرف وہ منظر بلکہ اس وقت کی آوازوں، خوشبوؤں اور تفصیلات کو بھی ڈسکرائب کیا کہ جو ان واقعات کو کافی حد تک آتھینٹیکیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے ٹائم سلپ کے واقعات، اور سچ کہوں تو شیئر کرنے کے لیے میرے پاس درجنوں واقعات اور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر میں ہر واقعہ بیان کرنے بیٹھوں تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں۔ لیکن ٹائم سلپ کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ جس کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ آگے چل کر یہ سب معلومات مل کر آپ کے لیے ڈیجا وو سمیت بہت ساری نئی دنیاؤں کے دروازے کھول دیں گی، اور وہ چیز ہے OOP یعنی آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹس۔ سائنسدانوں اور آرکیالوجسٹس یعنی آثار قدیمہ والوں کو ہماری دنیا کے مختلف علاقوں سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ایک غلط جگہ اور غلط زمانے میں موجود تھی، اور اسی وجہ سے انہیں سائنٹیفک نام بھی یہی دیا گیا ہے، یعنی دی آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹس۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ 19ویں صدی کے شروع میں یونان سے ایک قدیم ڈیوائس ملی تھی کہ جسے آج ہم اینٹیکائتھیرا میکانزم کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا اینالاگ کمپیوٹر تھا کہ جو کاربن ڈیٹنگ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 2000 سال پرانا ہے۔
لیکن 2000 سال پرانی ٹیکنالوجی کے حساب سے اینٹی کائتھیرا میکانزم بہت زیادہ ایڈوانسڈ مشینری معلوم ہوتی ہے۔ اصولی طور پر 2000 سال پہلے اسے بنانے کی ٹیکنالوجی ہونی نہیں چاہیے تھی، اور بالفرض اگر ٹیکنالوجی تھی بھی تو پھر اس جیسی اور ڈیوائسز بھی ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اینٹی کائتھیرا میکانزم جیسی کوئی اور ڈیوائس دوبارہ کبھی نہیں ملی، لہٰذا ٹیکنیکلی اسے ایک آؤٹ آف پلیس آبجیکٹ کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پھر کولمبیا میں کھدائیوں کے دوران چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ملی تھیں کہ جنہیں کمبایا ایئر پلینز کہتے ہیں۔ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے سونے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ماڈلز کہ جو دیکھنے میں بالکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ماڈرن ایئر پلینز یا پھر فائٹر جیٹس یا ڈیلٹا ونگ رکھنے والے کسی قسم کے کوئی ایئر کرافٹس ہوں۔ اور آج سے 1000 سال پہلے جیٹ جہازوں کے اس طرح چھوٹے چھوٹے ماڈلز کا بننا آج بھی سائنسدانوں اور آرکیولوجسٹس کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ پھر لنڈن ہیمر۔ امریکہ کے پہاڑوں کے درمیان چہل قدمی کرتے ہوئے ایک فیملی کے بچے نے کوئی رینڈم پتھر اٹھا لیا۔ بعد میں کھیلتے ہوئے بچے سے وہ پتھر نیچے گر کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اس کے اندر سے ایک ہتھوڑا نکل آیا ہے۔ ان لوگوں نے پتھر کے ٹکڑوں سمیت ہتھوڑے کو ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری میں بھجوایا، اور پتہ چلا کہ یہ پتھر تو لاکھوں سال پرانا ہے، تو پھر اس کے اندر لوہے کا یہ ہتھوڑا کہاں سے آ گیا؟ اور شاید سب سے حیرت انگیز انکشاف کہ ہتھوڑے کا لوہا کوئی عام لوہا نہیں بلکہ 98% خالص لوہا تھا، کہ جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی نے بہت مہارت کے ساتھ یہ ہتھوڑا کرافٹ کیا ہوگا، لیکن آج سے لاکھوں سال پہلے ایسا کون کر سکتا تھا؟ لہٰذا اس ہتھوڑے کو بھی آؤٹ آف پلیس آبجیکٹس کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ پھر بغداد بیٹری۔ عراق سے کھدائیوں کے دوران تقریباً 2000 سال پرانے کچھ برتن ملے ہیں کہ جن کے اندر تانبے اور لوہے کے سلنڈرز لگے ہوئے تھے، اور آرکیولوجسٹس کا کہنا ہے کہ یہ برتن کسی قسم کی کوئی بیٹری لگتے ہیں کہ جنہیں 2000 سال پہلے کے عراق میں ٹیکنیکلی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، بٹ دیئر دے آر۔ اب چونکہ اس قسم کی بیٹری کا اس زمانے میں ہونا سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا بغداد بیٹری بھی آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹس کے لسٹ میں شمار ہو جاتی ہے۔ پھر اینشنٹ ایجپٹ اور اینشنٹ انڈیا، وہاں سے ایسے ایسے پتھر ملے ہیں کہ جو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہزاروں یا پھر لاکھوں سال پرانے نکلے ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح کے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے پاور ٹولز کے ساتھ انہیں ڈرل کر دیا ہو، اور ونس اگین یہ پتھر بھی آؤٹ آف پلیس آبجیکٹس کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر زیادہ حیرت انگیز چیزوں میں سے ایک چیز رومینیا سے ملنے والے ایلومینیم کے کچھ آلات۔ ایلومینیم ایک ایسی دھات ہے کہ جو بجلی کے ذریعے بنتی ہے، اسے بجلی کے بغیر بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جب ایلومینیم بنانے کا عمل دریافت ہوا تھا تو اس وقت ایلومینیم سونے سے بھی زیادہ مہنگی تھی، لیکن رومینیا سے ایلومینیم کے بنے ہوئے کچھ ایسے آلات ملے ہیں کہ جو ہزاروں سال پرانے ہیں، ایک ایسے زمانے سے بلونگ کرتے ہوئے کہ جب بجلی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بٹ دیر دے آر۔ لہٰذا یہ تمام آبجیکٹس وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی آؤٹ آف پلیس محسوس ہوتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے حادثاتی طور پر وہ کسی اور زمانے میں پہنچ گئی ہوں۔ اور یہ بات ہمارے لیے ایک چابی ہو سکتی ہے وقت کے راز کو سمجھنے کی، کیونکہ آخرکار ڈیجا وو بھی وقت ہی کا ایک راز ہے۔ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور وقت میں ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے سادہ سوال کہ وقت کیا ہے؟ سادہ ترین الفاظ میں جو وقت گزر گیا وہ ماضی ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں، اور جو وقت آنے والا ہے وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ ماڈرن سائنس کے بالکل شروعاتی زمانے یعنی نیوٹن کے دور میں سمجھا جاتا تھا کہ وقت بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح چلتا ہے، نہ یہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ 400 سال تک دنیا یہی مانتی رہی، لیکن بالآخر 90 سال پہلے آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت کی رفتار بدل سکتی ہے، کہیں یہ تیز بھی ہو سکتا ہے اور کہیں بہت آہستہ۔ اور زبردست بات یہ کہ اس تھیوری کو تو قرآن پاک بھی اپروو کرتا ہے۔ 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر وقت مختلف ہے اور آسمانوں کے اوپر مختلف۔ ایک مرتبہ سورہ حج میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن تمہارے ہاں کے 1000 سالوں کے برابر ہے، اور دوسری مرتبہ السجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ تک کام ایک ایسے دن میں پہنچتے ہیں
کہ وہ دن تمہارے ہاں کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ تیسری جگہ یعنی سورہ معارج میں تو بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ روح اور فرشتوں کے چڑھنے کا ایک دن تمہارے ہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک اپروو کرتا ہے کہ آئنسٹائن صحیح تھا، وقت واقعی اپنی شکل بدلتا ہے، وقت کا دھارا کہیں آہستہ ہوتا ہے اور کہیں تیز، اور یہاں سے بات تھوڑی سی دلچسپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، اروین شروڈنگر۔ وہ ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھے اور انہیں 20ویں صدی کے سب سے بڑے جینیسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سن 1939 کی بات ہے کہ ڈبلن کی ایک یونیورسٹی میں اروین نے ایک لیکچر دیا تھا، اور اس لیکچر میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن میری سٹڈیز مجھے بتا رہی ہیں کہ وقت کا صرف ایک نہیں بلکہ کئی دھارے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اوکے، یہاں پر آپ رک جائیں کیونکہ اس جملے میں وقت کو سمجھنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اروین کی تھیوریز اور ان کی سٹڈیز پر بعد میں ایک بالکل نئی تھیوری وجود میں آئی تھی کہ جسے دی بلاک یونیورس تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق وقت بہتے ہوئے کسی دریا کی طرح نہیں بلکہ فریز ہوئے ایک بلاک کی طرح ہے کہ جس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے پہلے صفحے پر آپ کا بچپن موجود ہے، درمیان کے صفحے پر جوانی اور آخری صفحے پر بڑھاپا۔ اب کتاب کے سارے صفحے ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک وقت میں آپ صرف ایک صفحے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی آپ کے لیے حال ہوتا ہے، جبکہ گزرے ہوئے صفحے ماضی اور آنے والے صفحے مستقبل۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ یعنی پوری کتاب کی صورت میں موجود ہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں، آج کل کی جنریشن کو تو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، لیکن میری جنریشن کے لوگوں نے وہ فلم رولز دیکھے ہوں گے کہ جو کسی زمانے میں کیمرے میں ڈالا کرتے تھے اور جن پر تصویریں یا بعض کا پوری فلمز موجود ہوتی تھیں۔ اب اس ایک رول کے اندر تمام کی تمام داستان موجود ہے، لیکن ایک وقت میں آپ صرف ایک تصویر یا ایک فریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی فریم آپ کے لیے حال یعنی پریزنٹ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں آپ ایک سے زیادہ فریمز نہیں دیکھتے، اور یہی کہنا شروڈنگر کا تھا کہ ماضی، حال اور مستقبل موجود تو ایک ساتھ ہے، لیکن ہم ایک وقت میں صرف ایک فیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا یعنی فرقان قریشی کا ماننا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا دماغ یا ہماری روح مستقبل کے کسی صفحے یا کسی فریم کی ایک جھلک دیکھ لیتی ہے، اور جب ہم اس صفحے یا فریم پر پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 1 منٹ، یہ سب تو جیسے ایک مرتبہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ وقت کی اسی کتاب یعنی بلاک یونیورس کے اندر مومنٹیرلی، لمحاتی طور پر انسان پھسل کر 2 سیکنڈ کے لیے کسی اور فریم یا کسی اور صفحے کی جھلک بھی دیکھ لیتا ہے کہ جس میں کسی اور قوم کا ماضی موجود ہے، جیسے ٹائم سلپ کے دوران ان سب لوگوں نے دیکھا تھا۔ کبھی 2 برٹش اسکول ٹیچرز 18ویں صدی کے فرانس کو دیکھ لیتی ہیں، اور کبھی ٹھٹھا کے صحراؤں میں سفر کرنے والا مسافر مغل دور کے کسی قافلے کو، کبھی دلی میں چلتا انگریز بادشاہوں کے زمانے کو دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کشمیر کا کوئی چرواہا پرانے زمانے کے سوتے ہوئے سپاہیوں کو۔ اروین شروڈنگر کی سٹڈی اور بلاک یونیورس تھیوری یہ راز سمجھا سکتی ہیں کہ بعض اوقات ہم حادثاتی طور پر کسی اور صفحے یا کسی اور فریم کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، اور یہ تجربہ پھر ڈیجا وو اور ٹائم سلپ جیسی کیفیات کو جنم دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلاک یونیورس تھیوری کا ایک ثبوت ہمیں قرآن پاک سے بھی مل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ تمام صفات اور تمام فریمز ہیں کہ جن سے ہم نہ آشنا ہیں۔ پھر سورہ انعام کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم نے کتاب میں نہ لکھا ہو۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اور البروج میں قرآن مجید اپنے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہ تو قرآن عظیم ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی سادہ الفاظ میں ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس کائنات کا سارا ٹائم بلاک لوح محفوظ پر آلریڈی موجود ہے۔
جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو کچھ حال میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہونا ہے، وہ سارے کا سارا علم ایک ٹائم بلاک کی صورت میں اوپر کہیں موجود ہے کہ جس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بے شک قرآن پاک نام لے کر ڈائریکٹلی بلاک یونیورس کی بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس تھیوری کی فلسفی قرآن پاک کے نیریٹو کے بہت قریب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن پاک اسے اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر کے ساتھ جوڑتا ہے، جبکہ سائنس اسے میتھمیٹکس کا ایک ماڈل تصور کرتی ہے۔ I really hope کہ آپ اب تک کی تمام گفتگو سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ اب یہاں سے آگے کی باتیں تھوڑی سی ایڈوانسڈ مگر کئی گنا زیادہ دلچسپ ہونے والی ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے اب ہم ہائر ڈیمینشنز کی بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، بلاک یونیورس تھیوری اب تک کی سب سے بہترین تشریح ہے ٹائم سلپس اور ڈیجا وو کو سمجھنے کی، لیکن یاد رکھیں کہ فرشتے اور جنات وہ ہمارے اس بلاک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وقت ان کے لیے بالکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ ان کے وقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو مزید چیزوں کو اسٹڈی کریں، ایک تو ہائر ڈیمینشنز اور دوسرا ان کے ٹائم بلاکس کو، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیمینشنز کو سمجھنے کا ہمارا یہ سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے اینشنٹ گریکس نے سب سے پہلے ڈیمینشنز پر غور کیا تھا، اور یوکلڈ نامی ایک فلسفر اپنی کتاب ایلیمنٹس میں لکھتا ہے کہ اس کائنات میں کم سے کم 3 ڈیمینشنز موجود ہیں کہ جن میں ہم سفر کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم لیفٹ اور رائٹ آ جا سکتے ہیں، ہم بیک اینڈ فورتھ یعنی آگے اور پیچھے آ جا سکتے ہیں، اور ہم اوپر اور نیچے آ جا سکتے ہیں۔ 2500 سال تک دنیا یہی مان کر جیتی رہی، لیکن پھر جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، یعنی کہ وہ تھیوری جس میں اس نے بتایا تھا کہ وقت بدلتا ہے، یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرنک بھی کرتا ہے اور یہ اسٹریچ بھی کرتا ہے، تو اس وقت پتہ چلا کہ 3 ڈیمینشنز کی طرح وقت بھی ایک چوتھی ڈیمینشن ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے بعد دوسرے سائنسدانوں نے بھی اس ٹاپک پر کام کیا، اور پتہ چلا کہ کائنات میں 4 نہیں بلکہ زیادہ ڈیمینشنز ہونی چاہیے۔ زیادہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کچھ مساوات یعنی کچھ میتھمیٹیکل ایکویشنز لکھی، لیکن وہ ایکویشنز ٹوٹ جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی، بکھر جاتی تھی، unless کہ ان میں 4 کے بعد مزید ڈیمینشنز بھی شامل کی جائیں، اور یوں ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ اس وقت کائنات میں ٹوٹل 10 ڈیمینشنز موجود ہیں۔ 10 ہی کیوں، 9 یا 12 کیوں نہیں؟ کیونکہ 9 ڈیمینشنز والی ایکویشنز ادھوری نکل رہی تھیں، غلط نکل رہی تھی۔ اگر ڈیمینشنز کی تعداد 12 رکھی جاتی تو نتائج نیگیٹو نمبرز میں آ رہے تھے، لیکن 10 ڈیمینشنز پر ساری ایکویشنز کسی خوبصورت میوزیکل نوٹس کی طرح پوری فٹ بیٹھ جاتی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر چابی کے دانت کم ہوں تو تالا نہیں کھلے گا، اگر چابی کے دانت زیادہ ہوں تب بھی تالا نہیں کھلے گا۔ تالے کو کھولنے کے لیے آپ کو چابی کے خاص تعداد میں بائٹنگ کٹس چاہیے، صرف اور صرف تبھی چابی تالے کے اوپر کام کرے گی۔ اور تب پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اس وقت ہماری کائنات میں کم سے کم 10 ڈیمینشنز ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں، اور ہم چونکہ صرف 3 کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے 3 سے اوپر کی ہر ڈیمینشن کو ہم ہائر ڈیمینشن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر ڈیمینشن میں ٹائم بلاک یا وقت کا دائرہ مختلف طرح سے چل رہا ہے۔ ایک سمپل سی مثال جنات کی، مثلا سورہ اعراف میں ہے کہ وہ یعنی شیطان کے جو جنات میں سے ہے، وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایک ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس آیت کے مطابق وہ کسی ایسی جگہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جسے ہماری آنکھیں پرسیو نہیں کر سکتی، یا پھر دوسرے الفاظ میں کوئی اور ڈیمینشن کی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کے لیے وقت ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہمارے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے وقت بہت زیادہ اسٹریچ ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میں نے ابلیس کے پڑپوتے حامہ والا واقعہ آپ کو سنایا بھی تھا، کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے وقت میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ وہ بڑا زبردست اور بڑا طویل واقعہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن شاید دی ٹائم ٹریول سیریز کی کسی قسط میں سنایا تھا۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ڈیمینشنز کی ان حیرت انگیز دنیاؤں کے متعلق بتاؤں کہ جو آج تک
ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ بائی دا وے، ایک بات کہ جو کچھ بھی میں اب آپ کو بتانے والا ہوں ان پرنسپل یہ سب سچ ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھیں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر دیکھ سکتی ہوتی تو میتھمیٹیکلی ہمیں بالکل ویسا نظر آتا کہ جیسا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور تیسری بات کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ انتہائی سادہ اور سمپلیفائڈ زبان میں ہوگا۔ میں بالکل بھی مشکل میتھمیٹیکل فارمولاز کو ایکسپلین نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ خاصے مشکل اور انتہائی بورنگ ہے۔ لیکن جس سفر پر میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں وہ سفر انتہائی آسان اور انتہائی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اوکے، پہلی ڈیمینشن، اس میں پریکٹیکلی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے ایک سمت کے، یعنی کہ آگے اور پیچھے، بس۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی سرنگ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آپ یا تو صرف آگے جا سکتے ہیں یا پھر پیچھے، نہ آپ یہاں سے دائیں جا سکتے ہیں اور نہ ہی بائیں، بلکہ سیدھا سیدھا ایک راستہ۔ دوسری ڈیمینشن، یہاں آپ ایک کے بجائے اب 2 ڈائریکشنز میں حرکت کر سکیں گے، یعنی کہ آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں۔ لیکن سب کچھ ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا عجیب نظر آئے گا، سب کچھ فلیٹ سا، کہ جیسے کارٹونز کی کوئی دنیا ہو، یا پھر ایسے کہ جیسے آپ کسی تصویر کے اندر ہوں۔ کچھ بھی اپنے اندر گہرائی نہیں رکھتا۔ یہاں نہ فاصلے کا کوئی اندازہ ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کی موٹائی یا پھر اس کی تھکنس کا، بس سب کچھ فلیٹ سا دکھائی دیتا ہے۔ تیسری ڈیمینشن، یہ وہ ڈیمینشن ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم ایک 3D دنیا کے باسی ہیں۔ اس میں ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یعنی کہ 360 ڈگریز میں جا سکتے ہیں۔ دنیا، پہاڑ، دریا، درخت، لوگ، جانور، ہر چیز کو آپ چھو سکتے ہیں، اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ڈیمینشن ہے کہ جسے آپ روز دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں سے آگے اب ہائر ڈیمینشنز کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس سے اوپر کی ڈیمینشن ہے ٹائم۔ آئنسٹائن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم سب ایک جال میں موجود ہیں کہ جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ چوتھی ڈیمینشن میں آپ کو وقت بھی ایک جگہ کی طرح دکھائی دینے لگے گا۔ آپ کے سامنے فلم کی کسی پٹی کی طرح پھیل جائے گا۔ آپ کو اپنا بچپن اور بڑھاپا ایک ساتھ دکھائی دینے لگیں گے۔ ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ چاہیں تو آپ واپس اپنے بچپن میں جا کر خود کو دیکھ سکیں گے۔ بائی دا ویز یہ ڈیمینشن انسان کی پہنچ سے باہر ہے، انلیس کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ قرآن پاک میں ایک ہستی کا ذکر ہے کہ جن سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں کہ جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور آگے سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ موسیٰ، آپ وہ علم نہیں سیکھ پائیں گے کیونکہ اس علم کے دوران آپ جو ہوتا دیکھیں گے اس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے ہیں تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اپنے اس سفر میں کبھی وہ کسی کی کشتی توڑ دیتے ہیں اور کبھی کسی کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ اس پر صبر کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ علم آپ کے ریلم آف انڈرسٹینڈنگ سے باہر کی چیز ہے۔ قرآنی واقعات میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑے مشہور واقعات میں سے ایک ہے، اور پہلے بھی میں اس پر ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ حضرت خضر علیہ السلام یقیناً کم سے کم چوتھی ڈیمینشن تک ایکسیس تو رکھتے ہی تھے، کیونکہ وہ وقت کے دھارے میں موجود اگلے صفحات پر دیکھ پا رہے تھے کہ بادشاہ کشتی پر قبضہ کر لے گا، اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر دوں، یا پھر فلاں بچہ آگے چل کر ایک فتنہ بنے گا، لہٰذا میں اس کا بھی بندوبست کر دوں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ، آپ اس نالج پر صبر کر ہی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ نالج آپ کے ریلم آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے ہی نہیں۔ تو خضر علیہ السلام کا یہ کہنا اس حقیقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ کم سے کم چوتھی ڈیمینشن تک تو یقیناً ایکسیس رکھتے ہی تھے۔ اب یہاں سے آگے آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پانچویں ڈیمینشن، اس کے اندر تمام پاسبلٹیز ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ مثلاً اگر میں ڈاکٹر کے بجائے ایک انجینئر بنتا تو کیا ہوتا؟ امیجن کریں کہ آپ پانچویں ڈیمینشن میں ہیں تو آپ کے سامنے کئی دروازے موجود ہوں گے۔ آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں کہ جس کے اندر آپ خود کو ایک ڈاکٹر بنتا دیکھتے ہیں، پھر آپ دوسرا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک انجینئر بنے ہوئے ہیں، تیسرا دروازہ کھولنے پر آپ کو اپنا آپ کسی اور ملک میں نظر آتا ہے۔ پانچویں ڈیمینشن کے اندر یہ تمام کی تمام ریالٹیز ایک ساتھ چل رہی ہیں۔
آپ پہلے جا کر ایک ریالٹی کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر واپس آ کر دوسری میں جھانک سکتے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ 5ویں ڈیمینشن وہ سورس ہے کہ جہاں سے خواب آتے ہیں، کیونکہ خوابوں میں کچھ بھی ہمارے لیے امپاسبل نہیں رہتا. ان میں پاسبلٹیز کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اس ڈیمینشن کو اور بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ویڈیو کا ٹائم بھی دیکھنا ہوتا ہے. چنانچہ 6 ڈیمینشن، وہاں پر چیزیں اب صرف آپ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کائنات سے نکل کر آپ کسی اور کائنات میں داخل ہو جاتے ہیں. کسی کائنات میں ہوا ویسی ہے کہ جیسا ہمارا پانی ہوتا ہے. کسی کائنات میں لوگوں کے جسم 90 فٹ اور 70 ہاتھ کے برابر ہوں گے. آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کا ریفرنس دے رہا ہوں. یعنی ہماری والی کائنات میں آپ 6 فٹ کے ایک انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اس کائنات میں جا کر آپ کی صرف جلد کی موٹائی ہی 500 سال کی مسافت میں تبدیل ہو جائے گی. I'm sure you know what I mean here. 7ویں ڈیمینشن، یہاں پر وہ تمام کائناتیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو ممکن ہو سکتی ہیں. یہاں پر آپ کو وہ چیزیں باتیں کرتی دکھائی دیں گی کہ جن کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے باتیں کر سکتی ہیں. مثلا مجموع الزوائد کی ایک حدیث ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے متعلق جھگڑا کرے گی کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے. آپ امیجن کریں کہ کوئی سورت یا الفاظ کا ایک مضمون کس طرح بول سکتا ہے، کس طرح جھگڑ سکتا ہے. ذرا سوچیں، دماغ پر زور دیں. آپ کے ذہن میں کیا امیج ابھرتا ہے کہ سورہ ملک کس طرح جھگڑا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ امیج ابھرے گا کہ سورہ ملک کسی خوبصورت شخص کی شکل میں آ کر بات کرے گی and that's it. اس سے زیادہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. And exactly that is the case with the 7th dimension. کہ وہاں پر ایسی دنیایں اور ایسی کائناتیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی کہ جن کے متعلق امیجن کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہوگا. 8ویں ڈیمینشن، یہ ڈیمینشن تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر وہ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جو پچھلی تمام کائناتوں کو گورن کر رہے تھے. امیجن کریں کہ آپ ایک بہت عظیم لائبریری میں ہیں کہ جہاں ان گنت فارمولاز اور ڈیزائنز موجود ہیں. یہ وہ فارمولاز ہیں کہ جو ہر ممکن کائنات کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے تمام بلیو پرنٹس اسی ڈیمینشن کے اندر رکھ دی ہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. المستدرک الحاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ لوح محفوظ کے دونوں کنارے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی لکھائی نور سے ہوئی ہوئی ہے. نور سے ہوئی ہوئی لکھائی والی بات کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ ایز ابو سو بلو والے سیزن میں کافی حد تک میں نے یاقوت کے رازوں پر بات کی تھی، لیکن نوری لکھائی یعنی روشنی سے بنی ہوئی لکھائی کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے دماغ میں یہ شبیہ ابھرے گی کہ بڑی پرنور اور روشن انداز میں عربی لکھی ہوئی ہوگی and that's it. اس سے زیادہ ہم نوری لکھائی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. بالکل ویسے ہی کہ جیسی 8ویں ڈیمینشن میں موجود روشنی سے بنے ہوئے ڈیزائن، فارمولاز اور کاسمک بلیو پرنٹس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. 9ویں ڈیمینشن، یہاں پر چیزیں اب کافی حد تک سمجھ سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میتھمیٹیکلی اس ڈیمینشن میں آپ کو ایک طرح کا جال نظر آئے گا، اور اس جال کا ہر دھاگا آپ کو ایک نئی کائنات، ایک نئی برانچ آف ریالٹی اور ایک نئی دنیا میں لے کر جائے گا. یہاں کوئی بھی پاسبلٹی امپاسبل نہیں ہے. ہر فیصلہ، ہر انجام آپ کے سامنے ہوگا. یہاں ایک لمحے کے اندر آپ اپنی تمام زندگیوں، تمام کائناتوں اور تمام انجاموں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. اور سچ کہوں تو اس ڈیمینشن سے آگے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس سے آگے پھر اس ریلم نے شروع ہو جانا ہے کہ جس کا انسان کبھی احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو 10ویں ڈیمینشن دکھاؤں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ڈیمینشنز کے عالم میں جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنی چیزیں ان نیچرل لگتی جائیں گی. 3D ہمارے لیے ایک عام دنیا ہے، لیکن 5 یا 6D یا اس سے اوپر کی ڈیمینشنز کو دیکھنا ہمارے لیے کسی خواب جیسا ہوگا. مگر 10D 10ویں ڈیمینشن، اسے دیکھنے کے لیے انسانی دماغ شاید انسفیشینٹ ہو، کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں نہیں بلکہ ایک نیا شعور چاہیے ہوگا. 10ویں ڈیمینشن میں جو کچھ ہے، اگر ہم اسے دیکھ لیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم
کائنات سے باہر کہیں کھڑے ہوئے ہیں. نہ وہاں وقت ہوگا، نہ جگہ، نہ ابتدا نہ انتہا. یہ وہ عالم ہے، یہ وہ ریلم ہے کہ جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے. اور ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے میرا ماننا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر 10ویں ڈیمینشن ایگزسٹ کرتی ہے. حدیث نبوی میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا یعنی آسمان میں موجود ایک عظیم الشان درخت کہ جس کی جڑیں 6 اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے اسے دیکھا تو اس وقت وہ درخت اپنے رنگ بدل رہا تھا اور میں ان رنگوں کو جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا رنگ تھے. دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی. 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ایسے کون سے رنگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں آپ پہچان نہ سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کائنات میں تقریباً 1 کروڑ مختلف رنگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایک اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ فلاں رنگ سبز کا کوئی شیڈ ہے یا نیلے رنگ کا کوئی شیڈ ہے. لیکن امیجن کریں کہ ایسا کون سا شیڈ ہوگا، ایسا کون سا رنگ ہوگا کہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں تو اس رنگ کو جانتا ہی نہیں. ان رنگوں کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لائک آئی سیڈ، اس جہاں کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں نہیں بلکہ ایک نیا شعور چاہیے ہوگا. یہاں سے آگے مخلوق کا علم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بات بھی حدیث میں بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے. اس سے اوپر کیا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا ملتا ہے، اس کے متعلق کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. ایسا کیوں؟ کیونکہ منتہا سے اوپر منتہا کا رب ہے کہ جس نے یہ تمام ڈیمینشنز بنائی ہیں. اللہ اکبر. اس عالم یعنی منتہا سے اوپر کے عالم کو ایکسپلین کرنے کے لیے پوری ایک قسط چاہیے ہوگی، کیونکہ اس عالم کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو ڈیمینشنز کی داستان بالکل شروع سے سنانی ہوگی. عرش، لوح محفوظ اور اس کے گرد اڑنے والے فرشتوں اور اس کائنات کے مالک کا عالم. لیکن فی الوقت ہم دوبارہ سے نچلی ڈیمینشنز پر واپس آتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس دنیا کی ڈیمینشنز پر واپس آتے ہیں. سو ڈیئر فیملی، بلاک یونیورس تھیوری اس بات کو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ڈیجا وو کیوں اور کیسے ہوتا ہے. کہ ہمارا دماغ وقت کے اس دھارے میں کہ جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں، وہاں سے حادثاتی طور پر مستقبل کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے. اور جب ہم فزیکلی مستقبل کے اس لمحے کے اندر پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب تو میں ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. پھر اسی ٹائم کلاک میں پائی جانے والی ہائر ڈیمینشنز وہ کھڑکیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی شخص حادثاتی طور پر کسی دوسرے وقت کے دھارے کی ایک جھلک دیکھ لے. مثلا دلی کے بازار میں چلتے ایک انگریز افسر کو چند لمحوں کے لیے لگے کہ وہ جیسے مغل سپاہیوں کے دور میں واپس آ گیا ہے، مگر چند ہی لمحے کھلے رہنے کے بعد دوسرے دھارے میں کھلنے والی یہ کھڑکی بند ہو جائے. اور یہی ڈیمینشنز وہ دروازے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے کچھ چیزیں بعض اوقات ایک ڈیمینشن سے دوسری ڈیمینشن یا وقت کے ایک دھارے سے نکل کر دوسرے دھارے میں چلی جائیں، کہ جنہیں بعد میں پھر ہم اپنی سمجھ کے مطابق آؤٹ آف پلیس آرٹیفیکٹس کہہ دیتے ہیں. مثلاً 4 کروڑ سال پرانا ایک ہتھوڑا کہ جو ہماری دنیا کی ٹائم لائن میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں 4 کروڑ سال پہلے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن کسی اور ڈیمینشن، کسی اور ٹائم لائن، وقت کے کسی اور دھارے میں کسی نے اس 4 کروڑ سال پہلے بنایا ہو، اور کہ جو کسی ہائر ڈیمینشن کے دروازے سے نکل کر ہماری اس دنیا میں آ گیا ہو. رہی بات 10ویں ڈیمینشن کی، تو وہ سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر کے رازوں میں سے صرف ایک راز ہے. اور میں ضرور چاہوں گا کہ کسی دن انشاءاللہ اس پر ضرور کوئی ویڈیو بناؤں. چنانچہ اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ اسی طرح کائنات کے حیرت انگیز رازوں کو سمجھنے کے لیے نیچے لکھے میرے پینٹ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے. شکریہ اور اللہ حافظ.